کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل SKN اردو لٹریچر پر۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے نومبر 2017 کا پیپر۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے نومبر 2017 کا ہی 50 سوالات دیکھے ہیں۔ اگر آپ نے نہیں دیکھے ہیں تو پلے لسٹ سے جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم کل 75 سوالات دیکھیں گے۔ کافی اچھے سوالات ہیں، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، تو لازمی دیکھیں۔ اگر چینل پر نئے ہو تو لازمی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بازو بیل آئیکن پر پریس بھی کر دیں، جیسے ہی نیو ویڈیو آئے گی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ پہلا سوال ہے یہاں پہ، شعور کے روکی ٹیکنیک کے کچھ اجزاء دیے گئے ہیں، انہیں غور سے پڑھیں اور صحیح زمرے کی نشاندہی کرنا ہے۔ تو براہ راست اندرونی خود کلامی یہ شعور کے روکی ٹیکنیک میں آتا ہے۔ بالواسطہ اندرونی خود کلامی یہ بھی اسی میں آتا ہے، اور آزاد تلازمہ خیال یہ بھی اسی میں آتا ہے۔ تو الف ب جیم یہ اس کا رائٹ آنسر ہوگا، تو اس کا رائٹ آنسر 1 ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، زمانے کے انداز بدل گئے، نیا راگ ہے، ساز بدل گئے، ہوا اس طرح پاش زار فرنگ کہ حیرت میں ہے شیشے باز فرنگ، یہ اشعار کے صنف شاعری سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا، یہ مثنوی سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرے خیال سے یہ ہے علامہ اقبال کے اشعار۔ اسے اچھے سے دیکھ لیں کون سے اس میں ہے، تو شعائے امید میں ہے یا کسی اور میں، تو دیکھ لیں آپ اسے۔ اس کے بعد ہے 33۔ سوال ہے، خواجہ احمد کے افسانوی مجموعے دیا جلے ساری رات کل کتنے افسانے شامل ہیں اس میں؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا 9 افسانے اس میں شامل ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر 4 ہوگا۔ اس کے بعد ہے چوتھا سوال، شیشے کے گھر کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو قرۃ العین حیدر کا افسانوی مجموعہ ہے۔ پانچواں سوال ہے یہاں پہ، بیرن ہمری ناؤ پڑی بھی سمندر دھار، کھیون ہارو چل بسے اب پار کرو کرتار، اس گیت کے بول کو قرۃ العین حیدر نے اپنے کس ناول میں استعمال کیا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا چاندنی بیگم۔ یہ دیکھیں پچھلے بھی پیپروں میں یہ گزر چکا ہے سوال۔ اس کے بعد یہاں پہ ہے چھٹا کوشچنس، مثنوی گلزار نسیم کا اصل فارسی قصہ کس کا لکھا ہوا تھا؟ تو یہ عزت بنگالی کا لکھا ہوا ہے فارسی قصہ۔ اس کے بعد ہے 7واں سوال، لینین کے عنوان سے علامہ اقبال کے علاوہ کس دوسرے شاعر نے بھی نظم کہی ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا یہاں پہ سردار جعفری نے کہی تھی، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا سردار جعفری۔ اس کے بعد یہاں پہ دیوا ہے، ایک ایک لفظ اور ایک ایک مصرعے پر بحث کر کر اس کا تجزیہ کرنا اور اصل متن کا تعین کرنا کس تنقید کا کام ہے؟ تو یہ تنقید ہے، متنی تنقید کا کام ہے۔ اس کے بعد ہے یہاں پہ زمزمۂ قیصری کس کی نظم ہے؟ یہ ہے الطاف حسین حالی کی نظم ہے۔ اس کے بعد ہے 10واں سوال، یہاں پہ دیوا ہے، گاتی کا دوپٹہ چمک میں برق ہے، کلا زری بالائے فرق ہے، اس عبارت میں بالائے فرق کے کیا معنی ہیں؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا سر پر۔ اس کے بعد ہے 11واں سوال، یہاں پہ شور میدانوں میں تھا کہ دلیروں نکلو، نیزہ بازی کرو واروں کو پھیرو نکلو، نہر خوابوں میں ہے اب پیاسوں کو گھیرو نکلو، نمازیوں صف سے بڑھو قول سے شیرو نکلو، رستم داد دو کہ یہ دن داد کا ہے، سامنا حیدر قرار کی اولاد کا ہے، یہ بند کس کے مرثیے کا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا میر انیس۔ اس کے بعد ہے 12واں سوال، دریائے لطافت کس فن کی کتاب ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا قواعد و زبان کی۔ میں 8ویں رجب 1212 ہجری میں روبکاری کے واسطے یہاں بھیجا گیا،
17 रजब 1225 हिजरी को मेरे वास्ते हुक्म सादर हुआ। तो ये जुमले गालिब ने अपने ख़त में किसको लिखे थे? तो ये लिखे थे नवाब अलाउद्दीन खान अलाई को लिखे थे। इसके बाद इस कदर हर ज़रा सरा हो के अय्यद बिल्ला एक कलम खारिजे आदा विखार तम के। ये शेर कसीदा गालिब के किस जुज़ू से मुताल्लिक़ है? तो इसका राइट आंसर है गुरेज, या गुरेज से है। इसके बाद है 15वां सवाल है यहाँ पे, पतंग ऐसा बना ऐसा लड़ा के नज़दीक वो दूर मशहूर है। 70-75 ताड़ दौड़ इसका पतंग खैराती या झंके के हाथ का। लड़ाई की खात का रुस्तुम की आफियत तंग करने वाला। मुनहनी हाथ पाँव पर मौलवी अमदू ने ऐसा लड़ाया उम्दन इतना बढ़ाया कि करोबिया से इसमें आबादत छूटी। दौड़ दौड़ कर दौड़ लूटी आँख बचाकर पीटा तोड़ा फरिश्ते खां का पतंग ना छोड़ा। ये इबारत बताना है आपको किस दास्तान से ली गई है या किस दास्तान से माखूज है। तो इसका राइट आंसर होगा फसाना अजाइब। खराबा दहली का वो चंद बेहतर लखनऊ से था, वहीं मैं काश मर जाता सरासीमा आता यहाँ। ये शेर किसका है? तो ये मीर तकी मीर का शेर है। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कुत्ते किसका इंशाइया है। कुत्ता किसका इंशाइया है? तो ये पतरस बुखारी का इंशाइया है। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है नावल उमराव जाने अदा में नान शबीना का मोहताज कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा मीर औलाद अली, ये नान शबीने का मोहताज है। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 19वां सवाल, अक़ल नूर है अक़ल की दौड़ बहुत दूर है। अक़ल है तो आदमी कहवाते, अक़ल है तो खुदा को पाते। अक़ल अच्छे तो तमीज़ करे, बुरा और भला जाने। अक़ल अच्छे तो आपस को और दूसरे को पछाने। अक़ल ने मीर अक़ल ने पैर अक़ल ने बादशाह अक़ल ने फ़कीर। ये इबारत किसकी लिखी हुई है? तो ये इबारत लिखी हुई है मुल्ला वजही की और ये सबरस से ली गई है। ये भी याद रखें सबरस का है ये। इसके बाद है बूढ़ा सूतखोर किसका अफसाना है? तो ये है हयातुल्लाह अंसारी का। इसके बाद है 21वां क्वेश्चन है, चरक जब से अबलगे अय्याम पर सवार किसका क़सीदा है? तो ये सौदा का क़सीदा है। 22वां सवाल है, जिलानी बानो के किरदार अद्दू का असल नाम क्या था? तो असल नाम क्या है बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा आदम अली खां, इसका असल नाम है। इसके बाद यहाँ पे है 23वां सवाल, क़ुर्रतुल ऐन हैदर ने अपने नावल शोरा के कलाम से अक्स किया है। इसे गौर से पढ़ें और सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। सफ़ीने ग़मे दिल ये फैज़ अहमद फैज़ के नज़्म से ली गई है और ये है आज़ादी सुबह आज़ादी से लिया गया है। शब के हम सफ़र ये अल्लामा इक़बाल का नहीं है। इसके बाद यहाँ पे है गर्दिश रंगे चमन, ये मिर्ज़ा गालिब के से लिया गया है और इसके बाद यहाँ पे आग का दरिया जिगर मुराद आबादी से। तो अलिफ जीम और दाल, अलिफ और जीम दाल यहाँ पे है तीसरे में। तो इसका राइट आंसर होगा 3। ज़ैल में कौन सा नक़ात तासुराती तनक़ीद में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा आल अहमद सुरूर। इसके बाद है यहाँ पे 25वां सवाल, इनकलाब की इस खूनी तस्वीर में रोमानियत झलकती है। ये एक तरह की अदबी दहशत गर्दी है। ये एक ज़हनी और जज्बाती बलवा है जो एक दरमियानी तबके के इनकलाब परस्त नौजवानों के लिए इब्तिदा में शायद जायज़ हो तो हो, इश्तराकी शायर को दूर रहना चाहिए। नौजवान तरक्की पसंद शायरों की मनफी शायरी पर ये किसकी तनक़ीद है? तो इसका राइट आंसर होगा
اس کا رائٹ آنسر ہوگا سجاد ظہیر۔ اس کے بعد اگر 20واں سوال ہے، اگرچہ شاعر کی حیثیت سے انہوں نے شراب کی جا بجا تعریف کی ہے، مگر اعتقاد اس کو بہت برا جانتے تھے اور اپنے فعل پر سخت نادم تھے۔ باوجود اس کے انہوں نے کبھی اپنے اس فعل کو چھپایا نہیں۔ یہ عبارت کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ تو یہ یادگار غالب سے ماخوذ ہے، غالب کے تعلق سے ہی ہے۔ اس کے بعد ہے 27واں سوال، قاضی عبدالودود نے تحقیق کی کیا تعریف کی ہے؟ تو انہوں نے تعریف کی تھی ہے کہ تحقیق کسی امر کو اس کی اصل شکل میں دیکھنے کی کوشش ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا 3۔ تنقیح شعر العجم کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا محمود شیرانی کی، اور صرف شعر العجم ہے شبلی نعمانی کی۔ تو تنقید لگے ہوا ہے، یہ بھی غور کریں یہاں پہ۔ اس کے بعد یہ ہوا ہے یہاں پہ 29واں سوال، موم کی مریم کس کا افسانہ؟ جیلانی بانو کا افسانہ ہے۔ شبنم کس کا ناول ہے؟ تو شبنم ناول کس کا ہے بتانا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا عزیز احمد۔ 31واں سوال یہاں پہ دعویٰ اور دلیل سے ہے۔ دعویٰ ہے یہاں پہ پریم چند اردو کے سب سے بڑے ناول نگار ہیں، تو دعویٰ غلط ہوگا۔ دلیل ہے انہوں نے اردو ادب کو گودان جیسا شاہکار ناول دیا، تو یہ صحیح ہے۔ 32واں سوال ہے امریکی بنجارہ نامہ۔ امریکی بنجارہ نامہ کس کی نظم ہے؟ تو یہ نظم ہے فراق گورکھپوری کی۔ اس کے بعد ہے نظم اور کلام موضوع کے باب میں چند خیالات۔ اس عنوان کا لیکچر محمد حسین آزاد نے کس سن میں دیا تھا؟ تو 1866 میں انہوں نے دیا تھا، اور یہ یاد رکھیں یہ کس کا مضمون ہے، اس طرح سے یا عنوان ہے پوچھا جا سکتا ہے، تو محمد حسین آزاد۔ 34واں سوال ہے یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں اپنی بے رونقی اور تباہی کے غم میں مرتا ہوں، جو کچھ دکھ مجھ کو ہے اس کا بیان تو معلوم، مگر اس بیان کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ یہ عبارت مرزا غالب کے کس خط سے ماخوذ ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا ہر گوپال تفتہ کے نام۔ فارسی شعر دیے ہوا ہے، تو علامہ اقبال کی نظم کی شروعات اس شعر سے ہوتی ہے، تو وہ کون سی نظم ہے بتانا ہے۔ دریغ عمدم زاں ہمہ بو بوستاں، تہ دستی رفتن سوائے دوستاں۔ اس فارسی شعر سے علامہ اقبال کی اپنی کس نظم کا آغاز کیا ہے؟ تو یہ ہے ذوق و شوق، اور باقی کی نظمیں بھی علامہ اقبال کی ہی ہے۔ 36واں سوال ہے وہ کون سا شاعر ہے جس کے کلام میں ہندوستانی ضمیات کا سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا فراق۔ اندر صبا امانت میں کتنے دیو ہیں؟ تو اندر صبا یہ ڈرامہ ہے امانت لکھنوی کا، اس میں دیو ہوتے ہیں 2۔ اس کے بعد یہاں پہ ہے 38واں سوال، افسانہ ہم وحشی ہے کا موضوع کیا ہے؟ تو ہم وحشی ہے یہ کرسچن کا افسانوی مجموعہ ہے، اور اس کا موضوع ہے فسادات۔ اس کے غبار خاطر پہلی بار کس سن میں شائع ہوئی ہے؟ تو 1946 میں شائع ہوئی ہے۔ غبار خاطر ابوالکلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ ہے، اس میں کل 24 خطوط ہیں۔ 40واں سوال ہے شعر میں کسی شخص کا ذکر اس کی صفات کے ساتھ کیا جائے، صفات خواہ خوبی ہو یا برائی، کس صنعت میں آتا ہے؟ یعنی ایسا شعر دیا جائے جس میں خوبی اور یا برائی کے ساتھ اس شخص کی صفات بیان کی جا رہی ہو، تو اسے کیا کہیں گے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا تنسیق الصفات کہا جاتا ہے۔ شمس تاکہ ہو آسماں پہ کر حیات، کر رہا ہوں فاش اسرار حیات، کس کا شعر ہے بتانا ہے؟ تو علی سردار جعفری کا شعر ہے، آپ اسے ایک بار کراس چیک کر لیں۔ اس کے بعد ہے 42 کوشچنز، ذیل میں سے کون سا نقاد نفسیاتی تنقید کے لیے نہیں جانا جاتا ہے؟ تو وحید الدین سلیم یہ نفسیاتی نقاد ہے، وزیر آغا بھی اور ریاض احمد بھی۔
تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا مہدی افادی۔ اس کے بعد ہے 43 کوشچنز، افسانوی مجموعہ میں کون ہوں کا مصنف کون ہے؟ تو یہ خواجہ احمد عباس کا افسانوی مجموعہ ہے۔ 44 کوشچن سے قافیے کے لغوی معنی کیا ہے؟ تو لغوی معنی ہے پیچھے چلنے والا۔ یہاں پہ دیے ہوا ہے 45 کوشچن، طاعت میں تار ہے نہ میں وانگ بے کی لاگ، دوزخ میں ڈال دے کوئی لے کر بہشت میں، انگ بے کے کیا معنی ہیں؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا شہد۔ کون پرس جو نہ گرے پاؤں تھی، کون رگ جو نہ ڈالے باؤں تھی، یہ شعر کس کا ہے؟ تو یہ ہے نظامی کا شعر۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا 3۔ اس کے بعد آج پھر حسن دل آرا کی وہی دھیچ ہوگی، وہی خوابیدہ سی آنکھیں، وہی کاجل کی لکیر، رنگ رخسار پہ ہلکا سا وہ غازے کا غبار، سندلی ہاتھ پہ دھندلی سی حنا کی تحریر، درج بالا شعر کا ٹکڑا فیض کی کس نظم سے ہے؟ تو بول یہ فیض کی نظم ہے، تنہائی بھی انہی کی ہے، موضوع سخن بھی انہی کی ہے، اور مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ یہ بھی فیض کی ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو گیا موضوع سخن سے ہے۔ کوشچن سے دیکھنا وہ لالٹینیں جگمگانے لگی، اٹھو اٹھو استقبال کر کے لاؤ، اس مشاعرے میں وہ بزرگ آئے ہیں جن کے دیدار ہماری آنکھوں کا سرما ہے، یہ اقتباس آب حیات کے کس دور کا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا 5ویں دور کا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ دیے ہوا ہے 49 کوشچنز، زبان کی نحوی نظام کے مطالعے میں کس کو شامل نہیں کیا جاتا؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا تصریف، باقی یہ تینوں بھی شامل ہوتے ہیں، ترکیب، جزو اور جزو متصل۔ اس کے بعد ہے 50 کوشچنز، فسانہ عجائب میں شامیانے کے تلے مسند جوہر نگار پر کس کو بٹھایا جاتا ہے؟ تو جان عالم کو بٹھایا جاتا ہے۔ 51 کوشچنز ہیں، ہندوستانی لسانیات کے مصنف کون ہیں؟ تو یہ ہے محی الدین قادری زور۔ دارالمکافات کس کی نظم ہے؟ تو یہ نذیر اکبر آبادی کی کیا ہے؟ نظم ہے۔ 53واں کوشچن ہے یہاں پہ، ہر کسی سے اس کی لیاقت کے مطابق اور ہر کسی کو اس کی ضرورت کے مطابق، اس اصول کا تعلق تنقید کے کس دبستان سے ہے؟ تو نفسیاتی تنقید کے دبستان سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ بھی تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے، اب اسے دیکھ لیں کہ نفسیاتی ہونا یا مارکسی، دونوں میں ڈاؤٹ ہے، تو اسے کریکٹ میں نفسیاتی تنقید کا ہی آنسر دیا ہوا ہے آنسر کی میں۔ اس کے بعد ہے 54 کوشچنز، ابہام شاعری کی سب سے بڑی خوبی اور تنقید کی سب سے بڑی لعنت ہے، کیونکہ شاعری میں تو ابہام نئے نئے معنی کے دروازے کھولتا ہے، اور تنقید میں ابہام کے باعث نفس مطلب کا دم گھٹ جاتا ہے۔ یہ رائے کس ناقد کی ہے؟ تو یہ رائے پہلے بھی گزر چکی ہے، شمس الرحمن فاروقی کا یہ قول ہے، پہلے بھی گزر چکا ہے۔ گرد کارواں کس کی کتاب ہے؟ تو یہ کنہیا لال کپور کی کتاب ہے۔ وکی میاں قرۃ العین حیدر کے کس ناول کا کردار ہے؟ تو یہ چاندنی بیگم کا کردار ہے۔ صنفی لحاظ سے کون سا زمرہ درست ہے؟ تو مالن، پہلی مفارقت، ایران میں اجنبی، عہد وفا، یہ کیا ہے؟ صحیح ہوگا، اس کا رائٹ آنسر درست ہے اے۔ اس کے بعد ہے تضحیک روزگار کیا ہے؟ تو تضحیک روزگار یہ قصیدہ ہے، کس کا ہے؟ سودا کا ہے۔ اس کے بعد ہے نادرات شاہی کس نے مرتب کی ہے؟ تو یہ کی تھی ہے امتیاز علی عرشی نے۔ زین العابدین کس کا افسانہ ہے؟ تو یہ ہے راجندر سنگھ بیدی کا۔ لب پہ لاکھ لاکھ سکن اضطراب میں، وہاں ایک خاموشی تیری سب کے جواب میں،
درج بالا شعر پر کس شعری اصطلاح کا انطباق ہوتا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا یہاں پہ مقفع، اور کہیں مقفع تو اسی میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے، اسے بھی کراس چیک کریں آپ، لیکن یہاں پہ رائٹ آنسر کی میں اے دیا ہوا ہے، یا ایک ہوگا یا تین، اسے کراس چیک کر لے، لیکن آنسر کی میں اس کا ایک ہی آنسر دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے 62 کوشچنز، کلیم الدین احمد کی تصنیف اپنی تلاش میں کیا ہے؟ تو یہ ان کی خود نوشت ہے۔ اس کے بعد ہے 63 کوشچنز ہیں یہاں پہ، چل چکی ہے پیشوائی کو نسیم باغ مصر، ذیل کے مصرعوں میں سے صحیح شعر کو مکمل کرنا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا آج یوسف مبتلائے جہاں کنائے ہے تو کیا؟ اس کا رائٹ آنسر 3 ہوگا۔ 64 کوشچنز ہے، ساون میں دیا پھر ماہ شوال دکھائی، اس قصیدے میں ممدوح کون ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا ممدوح کون ہے؟ تو بہادر شاہ ظفر۔ 65واں سوال، بلقان خاتون کا ذکر کس ناول میں ہے؟ تو فردوس بری میں ہے، یہ تاریخی ناول ہے اور یہ عبدالحلیم شرر کا ناول ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ہے 66 کوشچنز، مثنوی قطب مشتری میں عطارد کا دلچسپ مشغلہ کیا ہے؟ تو عورتوں کی تصویریں جمع کرنا اس کا مشغلہ ہے۔ اس کے بعد ہے یہاں پہ 67، انشا کہاں پیدا ہوئے؟ تو مرشد آباد میں پیدا ہوئے۔ نقل کی نقل کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ تو یہ پیش کیا تھا افلاطون نے۔ بھرت منی نے رس کی کتنی قسمیں بتائی ہیں؟ تو کل 8 قسمیں انہوں نے بتائی ہیں۔ خزانۂ انیس و دبیر میں بلاغت کے جزیات کے ضمن میں کتنی مثالیں پیش کی گئی ہیں؟ تو کل 14 مثالیں کیا ہے پیش کی گئی ہیں۔ اس کے بعد ہے 71 کوشچنز، سعادت حسن منٹو کے افسانوی مجموعے کے متعلق بیانات درج ہیں، انہیں غور سے پڑھیں اور صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ دھواں، نمرود کے خدائی جنازے اور گلاب کا پھول، یہ ہوگا اس کا رائٹ۔ اس کے بعد یہاں پہ دیے ہوا ہے بادشاہت کا خاتمہ، آتش پارے، ٹھنڈا گوشت اور شکاری عورتیں، یہ ان کے ہے، تو باقی اس کا رائٹ آنسر ہوگا الف اور دال۔ اس کے بعد یہاں پہ ہے 72 کوشچنز، پھر مجھے دیدہ تر یاد آیا، دل جگر تشنا فریاد آیا، اس شعر کی کیا خاص بات ہے؟ اس شعر میں کیا خاص بات ہے آپ کو بتانا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا قافیہ اور ردیف کا مدغم ہونا، یہ خاص بات ہے اس میں۔ اس کے بعد یہاں پہ ہے 73 کوشچنز، غزل میں ردیف جھاجن کا حکم رکھتی ہے، یہ بیان کس ناقد کا ہے، کس کا ہے؟ تو یہ ہے مسعود حسین خاں کا۔ 74 کوشچنز ہے، جس بحر میں کوئی اسم یا لفظ نہ آ سکے، اس کی تدبیر خاقانی اور فردوسی سے بھی نہ ہوگی، میں کیا کروں گا، تمہارا نام آ سکتا ہے لیکن الف دبتا رہتا ہے، خدا کے واسطے اس کی تدبیر سرور صاحب سے پوچھنا، یہ عبارت کس کی ہے؟ تو یہ عبارت ہے غالب کی عبارت ہے۔ خسرو انجم کے آیا صرف میں، شب کو تھا گنجینِ گہر کھلا، ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا۔ درج بالا اشعار کس صنف شاعری کے ہیں؟ تو یہ ہے قصیدے کے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور سے کر لیں۔ خدا حافظ۔